ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر انسان کو صحیح رستہ نہ ملتا ہو اور ہر وقت بھٹکنا ہی اس کے مقدر میں ہو، نہ روزگار کا صحیح رستہ ملتا ہو اور نہ بیماری سے نکلنے کا، اور نہ ہی جو ہے اسے کسی بات میں صحیح چیز جلدی سمجھ آتی ہو، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ خاص دعا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے خود صحیح رستہ مانگا اور یہ دعا کر کے چل بھی پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رستے کھولتے چلے گئے۔ اور آج ہمارے ہاں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں ترقی کروں، میرے پاس پیسہ ہو، میرے پاس جو ہے ذاتی گھر ہو، میرے پاس سواری بہترین ہو، اور میری زندگی عیش و عشرت میں گزرے۔ اب یہ خواہش تو ہر بندے کی ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت سے مانگتا بھی ہے لیکن خود قدم نہیں اٹھاتا۔ اب یہاں پر ہمیں قرآن پاک سے دو سبق ملتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں تھی کہ کہاں جائیں، بالکل جو ہے مصر سے وہاں پر ان کے پیچھے پولیس لگ گئی اور وہاں ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سہارا کوئی نہیں تھا، کوئی رخ نہیں تھا کہ اب کس کے پاس جائیں، کہاں جائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی کھانے پینے کا روزگار نہیں ہے، گھر نہیں ہے، اور یہاں تک کہ آپ کے پاس جو ہے ازواجی زندگی، شادی بھی نہیں۔ اب آپ جو ہے بیٹھ کے یوں دعائیں شروع کر دیتے، جیسے آج ہمارے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ یوں بیٹھ کے دعا کر کے پورا دن وظیفہ پڑھتے رہیں گے، لیکن دعا کرتے رہیں گے لیکن قدم نہیں اٹھائیں گے، کوشش نہیں کریں گے۔ تو یہ ہمیں قرآن پاک کی دعا بڑی بہترین دعا ہے، یہ آپ کے لیے ہر چیز میں رستہ بناتی چلی جائے گی۔ اب آپ کی زندگی کے مسائل ہیں، اب آپ دیکھیے، آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہیں وہاں، اب آپ مرد اور خواتین ہر بندہ اپنی کسی نہ کسی پریشانی میں آیا نا، اور پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس پریشانی میں اللہ تعالیٰ سبیل بنا دے، رستہ بنا دے اور ہم اس سے نکلیں۔ اب جب انسان جو ہے کسی پریشانی میں آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے، ہر بندہ، یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ پریشانی میں آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اب اس سے نکلوں گا ہی نہیں، یہ ایسی پریشانی ہے، میں تو پھنس گیا ہوں، لیکن اللہ اس میں راہ کوئی نہ کوئی نکال دیتے ہیں۔ پھر انسان وہاں سے نکلتا ہے تو پھر کسی اور پریشانی میں پھنس جاتا ہے۔ اب اللہ آپ کی رہنمائی کرے، آپ کے لیے سہولتیں پیدا کرے، اور آپ ہر پریشانی سے ترتے چلے جائیں، نکلتے چلے جائیں، اور وہ آپ کو پریشانی میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبیل بنا دے، کوئی رستہ بنا دے۔ یہ دعا قرآن پاک کی بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے اللہ سے، لیکن خالی بیٹھ کے نہیں مانگی۔ اب مصر کے اندر آپ کے پیچھے پولیس لگی ہے، اور آپ کو جو ہے ایک بندہ آیا، وقال رجل، ایک آدمی آیا، یسعی، دوڑتا ہوا آپ کی طرف، یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، میں نے بادشاہ کے وزیروں کو دیکھا، وہ آپ کے بارے میں مشاورت کر رہے تھے، ان کی میٹنگ بیٹھی ہوئی تھی، لیقتلوک، وہ آپ کو قتل کر دیں گے مجھے لگتا ہے، کیونکہ آپ کے ہاتھ سے ایک آدمی جو ہے وہ آپ نے تھپڑ مارا، خطا تھی، آپ کی قتل خطا تھی، تو وہ اب مر گیا، آپ کے ہاتھ کے تھپڑ کی تاب نہیں لا سکا۔ تو یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج، آپ چلے جائیں یہاں سے، انی لک من الناصحین، مجھے اپنا ہمدرد سمجھیں، میں آپ کی ہمدردی، آپ کی نصیحت آپ کو کر رہا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے فخرج منہا، اچھا موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے جب تو حالت کیا تھی؟ خائفا یترقب، یعنی وہ خوف کی حالت میں تھے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے جی خوف مجھے تو ہوتا ہی نہیں ہے، مجھے تو خوف آتا ہی نہیں ہے، میں تو اتنا اللہ کے قریب ہوں، تو یہ قربت نہیں ہے، یہ بشری کمزوری ہے کہ بندے کو خوف آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں عصا کو، جب وہ سانپ بنا تو کپڑا لپیٹ لیا کہ یہ سانپ ہے، اللہ نے کہا نہیں، سانپ نہیں ہے، یہ آپ کا ڈنڈا ہی ہے۔ تو اب یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام کو جب اس نے ایک دم خبر دی، اب آپ کو کوئی خبر دے کہ جی آپ کو تو پکڑنے لگے ہیں، آپ کو تو گرفتاری ہونے والی ہے، آپ تو جو ہے یہ نقصان میں آنے والے ہیں، تو آپ خوف زدہ تو ہوں گے، یہ بشری کمزوری ہے،
لیکن آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہ آپ کو اس سے پریشانی سے نکال دے گا۔ آپ کسی بھی پریشانی میں آ رہے ہیں، آپ اچانک کوئی آپ پہ آفت آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، آپ کا اچانک آپ کو کوئی کہتا ہے جی آپ کی تو وارنٹ آ گئے ہیں گرفتاری کے، آپ کے پیچھے تو پولیس لگ گئی ہے، آپ کو تو اریسٹ کرنے والے ہیں، یا اچانک کہیں گاڑی خراب ہو جاتی ہے رستے میں، یا اچانک کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ 100 کام ایسے ہیں، جیسے فلائٹ کا آپ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، جی وہ تو آپ کی لیٹ ہو گئی ہے یا مس ہو گئی ہے، ایسے کئی معاملات ہیں۔ آپ جب یہ پڑھیں گے دعا، انشاءاللہ اللہ اس میں آپ کے لیے رستہ نکال دے گا۔ اب آپ کے پاس گھر میں مسائل ہیں راشن کے، شادی ہو گئی ہے، شروع کر دی ہے بیٹی کی بیٹے کی، یا اسی طرح گھر بنانا شروع کر دیا ہے، اب آپ کہتے ہیں جی میرے پاس تو بہت کم ہے اسباب، تو آپ یہ دعا شروع کر دیں، پہلا قدم اٹھائیں، پہلا قدم لازمی اٹھائیں۔ لیکن اب یہ تو میں آپ کو ایک حیرت کی بات بتا رہا ہوں کہ یہاں پر آپ، ہمارا ایک رشتہ دار ہے، اب اس کی عادت یہ ہے، ایجڈ ہے بہت، اس کی عادت یہ ہے کہ وہ جب بھی اپنے بیٹا یا بیٹی کی شادی شروع کرتا تھا تو گھروں میں آتا تھا سب کے ہمارے، تو گھر میں آ کے کہتا تھا جی، پرانی بات ہے یہ، بہت پرانی، اب تو اللہ کو ہی پیارا ہو گیا ہے، تو اس کی عادت یہ تھی کہ کہتا تھا جی بیٹے کی شادی کر رہا ہوں یا بیٹی کی، تو بس تھوڑے سے پیسوں کی کمی ہے، میرے تقریباً 5-6 لاکھ روپیہ خرچہ آئے گا، اس زمانے میں 5-6 لاکھ روپے میں بڑی بہترین شادی ہو جاتی تھی، تو کہتا ہے 5-6 لاکھ روپیہ خرچہ آئے گا، میرے پاس 20,000 ہے، باقی کم ہے۔ اب 20,000 اس کے پاس ہے اور باقی کم ہے، اور وہ یوں ساروں سے جو ہے نا لیتے جو پھر کے سب سے لے کر پیسے پورے کر لیتا تھا۔ اب 20,000 کیا ویلیو رکھتے ہیں، اب وہ مخلوق سے مانگ رہا ہے، لیکن ہمارے پاس 20% ہے تو ہم کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے۔ یہاں مخلوق سے نہیں مانگنا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو 0% تھا۔ اب وہ وہاں سے جو ہے جب فخرج منہا خائفا یترقب، اور وہاں سے تیزی سے نکلے، اچھا ایسی تیزی کے ساتھ نکلے کہ جلدی کہ کوئی چیز ساتھ نہیں لی، کوئی کپڑے نہیں، کوئی بریف کیس نہیں بنایا، کوئی جو ہے ٹریولنگ کا بیگ نہیں بنایا، کوئی ایسا تھیلا نہیں اٹھایا، بس آپ نے اسی طرح دوڑ لگا دی، یہ ترقب، اور کیا کہنے لگے، رب نجنی من القوم الظالمین، اللہ مجھے ان ظالموں سے بچانا۔ ولما توجہ تلقاء مدین، اب جب آپ کا رخ کدھر تھا؟ مدین بستی کی طرف، مصر سے مدین بستی کی طرف آپ نے رخ پھیرا، اب آپ کا رخ ہونا چاہیے کسی نہ کسی طرف، یہ نہیں کہ آپ یوں بیٹھ کر جو ہے بس دعائیں کر رہے ہیں، بیٹھ کے یوں دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آپ کہو جی میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں گھر میں بیٹھا ہوں، کوئی اچھا روزگار ہی نہیں مل رہا، کوئی اچھا جو ہے مجھے نظام ہی نہیں چل رہا میری زندگی کا، پیسہ ہی میرے پاس نہیں آ رہا۔ آپ جائز اور حلال جب مقصد میں آپ دعا یہ کریں گے نا، پھر اللہ آپ کو دے گا، بہترین دے گا۔ اور آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے رخ پھیرا کس کی طرف؟ بستی مدین کی طرف۔ اب آپ بھی کہیں رخ تو پھیریں گے نا، کوئی کام شروع کریں، کوئی تو ہمت کریں، پہلا قدم تو اٹھائیں، اس کے بعد آپ اس دعا کو پڑھیں، آپ کے لیے راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ اب ایک بندہ میرے پاس آیا، بہت پرانی بات ہے، مجھے کہنے لگا جی میں پنڈی میں تنگ آ گیا ہوں، میرا ایک کاروبار شروع کیا، دوسرا کاروبار شروع کیا، تو میں ڈاؤن ہی ہوتا چلا گیا ہوں، اب میں کیا کروں؟ تو میرا ارادہ یہ بنتا ہے کہ میں جو ہے لاہور چلا جاؤں یا کراچی چلا جاؤں، مجھے آپ بتائیں۔ میں نے کہا استخارہ کر لو۔ کہنے لگا کہ لاہور جا رہا ہوں میں، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہاں میرا روزگار کھل جائے گا؟ میں لاہور میں کسی کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کسی کو جانتے تھے جب مدین کی طرف رخ کیا؟ تو میں نے کہا کسی کو نہیں جانتے تھے۔ آپ یہ دعا پڑھو اور روزانہ اس کو پڑھتے رہو، اور اتنی تعداد میں پڑھو، تو روزانہ اس کو 313 بار پڑھتے رہنا، اللہ تمہارے لیے راہیں کھولتا چلا جائے گا۔ الحمدللہ چند مہینے اس نے یہ دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ نے آج اس کو بہترین کاروبار کا وہاں مالک بنایا ہوا ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا یہ اللہ نے راہیں میرے لیے کھول دی۔ میں نے کہا پہلا قدم تم نے بھی اٹھایا کہ آپ چلیں تو صحیح، چاہے کسی آفس کی طرف، ریڑھی کی طرف چلیں، ریڑھی لگا لیں، آپ کہیں مزدوری کر لیں، آپ پہلا قدم اٹھائیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے قدم اٹھا رہے ہیں اور دوڑ رہے ہیں اور خوف میں ہیں، فخرج منها خائفا یترقب، اللہ خود بتا رہا ہے، لیکن آپ نے ولما، اب وہ خوف میں بھاگے، لیکن رخ پتہ تھا کدھر کرنا ہے،
ولما توجہ تلقاء مدین، مدین بستی کی طرف، وہ بڑا شہر تھا، قریہ تھا پہاڑوں میں، تو آپ نے کہا کہ شہر سے بھاگنا ہے تو کسی پہاڑی مقام کی طرف چلوں۔ ابھی بھی جب حالات خراب ہوں گے نا تو لوگ شہروں سے پہاڑوں کی طرف بھاگیں گے۔ آپ جب بھی دیکھیں جنگیں ہوتی ہیں تو شہر وہ لپیٹ میں آ جاتے ہیں، اور یہ پہاڑی علاقے جو ہوتے ہیں یہ بچے رہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام، میں ان پہاڑوں کے اندر گیا ہوں نا، تو میں نے ان گلیوں، وہ گلیاں تو وہاں ہیں ہی نہیں، وہ پہاڑی رستے ہیں ایسے، اور یوں پہاڑوں کے اندر آپ جب گاڑی پہ بھی جاتے ہیں تو میں وہاں پر گاڑی میں ہم تھے تو میں رستوں کو دیکھ رہا تھا، تو یہ آیتیں ہمارے سامنے تھی کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام ان پہاڑوں پہ چڑھے ہوں گے۔ آج یہاں گاڑیوں پہ جاتے ہوئے گاڑیاں اس طرح ہو جاتی ہیں اور پہاڑ اس طرح ہیں بالکل، اور موسیٰ علیہ السلام تو پیدل گئے، آپ کے پاس سواری بھی کوئی نہیں تھی، تو آپ وہ چلتے گئے مدین بستی کی طرف، لیکن کوئی سامنے اس وقت قریب شہر تھے ہی نہیں، سامنے کوئی امید نہیں تھی، لیکن یقین کس پر تھا؟ اللہ کی ذات پہ۔ تو آپ نے کیا کہا؟ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، عسیٰ ربی، مگر میرا رب، ان یہدینی، میری رہنمائی کرے گا، سواء السبیل، صحیح رستے کی طرف۔ اب رستہ نہیں پتا جاؤں گا کدھر، روزگار نہیں ہے، کچھ کھانے پینے کا اسباب نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، کوئی نوکری بھی نہیں ہے، اپنے پاس کوئی سامان بھی نہیں ہے، لیکن یقین کس پر ہے؟ لیکن قدم اٹھا رہے ہیں یقین کے ساتھ۔ اب ہماری قوم کی حالت یہ ہے کہ یقین بھی اللہ پہ نہیں ہے اور حرکت بھی نہیں کرتے، اور بیٹھ کے دعائیں کرتے ہیں، دعاؤں میں ماسٹر ہیں ہمارے، دعائیں کرانے میں بھی، لیکن پریکٹیکلی کام نہیں کرتے۔ جو پریکٹیکلی قدم اٹھاتا ہے پھر دعا کم کرتا ہے لیکن قدم زیادہ اٹھاتا ہے تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اتنی مختصر دعا کی، کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، بلکہ مختصر قرآن کی دعا بتا رہی ہے، چلے زیادہ ہیں دعا تھوڑی کی ہے، یعنی اللہ رب العزت رہنمائی کی ہے اس طرف، اور اللہ کا یقین لے کر چلے ہیں، یقین مضبوط ہے اللہ پر۔ اور یہ دعا کے دیکھیں، آپ کا یقین اگر کمزور ہے نا، عقیدہ کمزور ہے، اور آپ دعائیں لمبی بھی کرتے ہیں تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، اور اگر آپ کا یقین اور عقیدہ مضبوط ہے، آپ چھوٹی دعا بھی کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا، ہماری قوم جو ہے نا، یہ ہمارا جو ایشیا کا اور خاص طور پہ بر صغیر کا جو کلچر ہے، بر صغیر کے کلچر میں وظیفے لمبے کیے جاتے ہیں، عقیدہ کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آتی۔ تو سب سے پہلے بیسک چیز جو ہے وہ اللہ پہ یقین اور عقیدہ ہے، جو آپ مضبوط کر لیں کہ ہماری مدد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ صرف مدد کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ یہ یقین تھا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ تو نبی تھے، ان کا مضبوط تھا۔ اب یہاں دعا کتنی چھوٹی سی تھی۔ اچھا، آپ تسبیح لے کے 1.25 لاکھ ختم کر رہے ہیں، اور ادھر جا کے عقیدہ اللہ کی ذات پر کمزور ہے، اور مخلوق جب دیکھتے ہیں کسی مالدار کو تو یقین ہوتا ہے یہ مدد کر دے گا، یہ اتنا مالدار آدمی ہے، اس سے میں سوال کرتا ہوں، یہ شاید مجھے نوکری دلا دے گا، تو آپ کا یقین تو کمزور ہو گیا۔ تو اب یہاں موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی ہے یہ تیر بہدف دعا ہے۔ آپ آفس جا رہے ہیں، آپ دکان پہ جا رہے ہیں، آپ پڑھتے جائیں، گاہک اللہ بھیج دے گا، اللہ رہنمائی کرے گا۔ نوکری میں آپ کو مسائل ہیں، یہ پڑھتے چلے جائیں۔ اچھا، نوکری نہیں ہے پھر بھی اس کو پڑھیں، یہ بڑی بہترین دعا ہے۔ اب دعا آپ سارے پڑھ لیں، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ اب اس دعا کو ربی نہیں، ربی میرا رب یوں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کہا ربی میرا رب، خالی ربی نہیں، یہ ذہن رکھیے گا، یا ساتھ ہے۔ تو اب یہ دعا جو ہے آپ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، اب اتنی بہترین الفاظ موسیٰ کلیم اللہ کے، آیت نمبر 22 سورہ قصص، اب 22 آیت ہے سورہ قصص کی، یہ دعا اس میں ہے۔ آپ نے یہ دعا پڑھ کے بس چل پڑے، اب نہیں پتا کون آگے ملے گا، کہاں کیا ملے گا، بس بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی ہوں، لباس بھی ساتھ اور نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے، نوکری بھی نہیں ہے، شادی بھی نہیں ہے، یہ دعا کر کے چلے، اللہ نے سب چیزیں عطا کر دی۔ وہاں شعیب علیہ السلام کی بستی،
شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح بھی ہو گیا، نوکری بھی ان کے گھر میں مل گئی اور مکان بھی مل گیا، اور اس کے بعد اللہ نے نبوت بھی عطا فرما دی۔ تو یہ سب چیزیں اس دعا کے بعد آپ کو منصب بھی ملے گا، آپ کو رزق بھی ملے گا، آپ کو ذاتی گھر بھی ملے گا، سواری بھی ملے گی، ہر چیز میں۔ ابھی آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، آپ مکان شروع کر رہے ہیں، شادی شروع کر رہے ہیں، گھر کا کام کو شروع کر رہے ہیں، کاروبار شروع کر رہے ہیں، کہیں کسی ملک میں جا رہے ہیں، اب اس ملک میں آپ کا کوئی جاننے والا نہیں، آپ یہ دعا اپنی زندگی میں جزء لازم بنا لیں۔ ہر چیز میں آپ اس کو ویسے ہی روزانہ 33 ٹائم پڑھا کریں، 33 بار پڑھ کے دعا کر لیا کریں، دن میں ایک بار پڑھ لیں بیٹھ کے، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، عسیٰ ربی ان یہدینی۔ اب دیکھیں نا اتنی آسان ہے، اور پھر آپ دعا کر لیں آپ کے لیے، آپ صبح یہ پڑھ کے نکلیں، سارا دن رستے اللہ کھولتا چلا جائے گا۔ اگر کام بند ہیں، سمجھ کچھ نہیں آ رہا، تو یہ دعا 313 بار آپ 40 دن پڑھ کے دعا کریں، اللہ ہر طرف سے آپ کے لیے اسباب پیدا کر دے گا اور بند رستے اللہ کھولے گا، اور جس مقصد میں آپ پھنسے ہوئے ہیں وہ مقصد تکمیل کو نہیں پہنچ رہا، وہاں سبیل نہیں بن رہی، اللہ سبیل بنائے گا۔ یہ قرآن پاک کی دعاؤں میں بڑی طاقتور بہترین دعا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔